السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ پیارے بچوں، نماز کے بعد دوسری سب سے اہم ترین اور افضل ترین عبادت زکوٰۃ ہے۔ نماز میں تو انسان کا اپنا جسم استعمال ہوتا ہے، یعنی نماز انسان اپنے جسم سے ادا کرتا ہے۔ نماز میں کبھی زبان سے تلاوت کرتا ہے، کبھی سیدھا کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی اپنا پیشانی اور ناک زمین پر رکھ کر سجدہ کرتا ہے، کبھی بیٹھ کر تحیات پڑھتا ہے۔ اس طور پر یہ سارے کام جسم سے ہوتے ہیں، اسی لیے نماز تو جسم والی عبادت کہلاتی ہے، یعنی بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ اور زکوٰۃ میں انسان اپنا مال اور دولت کو استعمال کرتا ہے، یعنی زکوٰۃ میں اللہ کی عبادت یعنی کہ غریبوں پر مال خرچ کر کے ادا کی جاتی ہے، اس لیے زکوٰۃ مالی عبادت کہلاتی ہے۔ زکوٰۃ سے اللہ رب العزت یعنی کہ راضی ہوتا ہے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، جس طرح ہمیں جان اور جسم اللہ نے دیا ہے، اسی طرح ہمیں مال اور دولت بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو جسم ہے، جو جان ہے، یا جو کچھ مال و دولت ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسی لیے اللہ نے جس کو چاہے جب چاہے زندگی دیتے ہیں، اب جب چاہے ان سے زندگی لیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ جب کو چاہے جس کو چاہے مال عطا کرتے ہیں، دولت عطا کرتے ہیں، اور جس سے چاہیں جب چاہیں دولت چھین لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ نے مال کی ایک خاص مقدار زکوٰۃ فرض قرار دی ہے۔ جب کسی آدمی کے پاس چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، ایک خاص مقدار میں مال ہو، دولت ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ چاندی ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے روپیہ ہو، چاہے وہ تجارت کا سامان ہو، اس پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو والدین ہیں یا معلمین ہیں، استاد ہیں، ان سے جا کر مزید ہم معلوم کریں گے۔ تو پیارے بچوں، زکوٰۃ دینے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی اس میں برکت شامل ہوتی ہے، اللہ مزید اضافہ عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ اللہ جب دیکھتے ہیں کہ میرے پیارے بندے نے میرا کہنا مان کر زکوٰۃ دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اور مزید انعامات سے نوازتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مال غریبوں کو دیا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ تو غریبوں کو زکوٰۃ دینے کی صورتیں بہت ساری ہیں، چاہے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، یا جس کو ضرورت ہے، بھوکا ہو تو اس کو کھانا کا انتظام کرایا جا سکتا ہے، یا جو ننگا ہے اس کو کپڑا پہنایا جا سکتا ہے، یا جس کو جو چیزوں کی ضرورت ہے ان تمام ضروری چیزوں کا انہیں انتظام کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کے مال کے ذریعے سے۔ اور اللہ غریبوں کی مدد کرنے والے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ جو غریبوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اللہ اس انسان کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے پیارے بچوں، جب ہم کبھی کسی غریب لوگوں کو دیکھیں تو ہمیں انہیں حقیر نظر سے، کم ترین نظر سے یا ذلت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کریں۔ اگر اللہ نے ہمیں دی ہو، ہمیں چاہیے کہ ان کی تکلیف کو دور کریں، تاکہ اللہ ہماری تکلیف کو دور کریں، ہماری مدد کریں، اللہ کا خاص انعام ہم پر ہو سکے۔ اسی لیے نماز کے بعد سب سے افضل ترین عبادت زکوٰۃ ہے۔